السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پابندی ہر بالغ، ہر مرد عورت پر لازم ہے۔ سرور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے نماز کی پابندی قیامت کے دن نماز کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی دلیل اور اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی۔ جس نے نماز کی پابندی نہ کی وہ شخص قیامت کے دن قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو، جو نماز کی پابندی نہ کرے اس کا حشر یہ کیسے بڑے کافروں کے ساتھ بتایا جو کفر کے سرغنے اور خدا کے باغیوں کے ذکر میں ہیں، جن کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ ان کے ساتھ حشر ہونے کا کام کرنا بڑی ناسمجھی ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ ان 4 شخصوں کا ذکر اس وجہ سے ہے۔ نماز چھوڑنے والے عموماً 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں، یہ لوگ فرعون کے ساتھی ہوئے کیونکہ حکومت کی وجہ سے اللہ پاک کا باغی بنا تھا۔ نمبر 2، جو مالداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ قارون کے ساتھی ہوں گے کیونکہ وہ مال کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا نافرمان بنا تھا۔ نمبر 3، جو لوگ ملازم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ اس نے فرعون کا وزیر ہونے کی وجہ سے خدا پاک کی بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی۔ نمبر 4، جو لوگ تجارت دکانداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ شخص ایک بڑا مشرک تھا، تجارت کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے قتل فرمایا تھا۔ ان اسباب کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے نماز ترک کی جاتی ہے، مثلاً بچوں کی رونے کی وجہ سے، یا ان کو نہلانے دھلانے کی وجہ سے، کھانے پلانے کی مشغولیت کی وجہ سے، یا دیر میں سونے کے باعث دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے، یا جلدی سونے کے تقاضے کی سفر کی وجہ سے اور دکھ تکلیف کی وجہ سے۔ ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو عورتوں کی نماز قضا ہونے کا سبب بنتی ہیں، حالانکہ جب تک جان میں جان رہے اور ہوش و باقی فرض ہو، نماز ترک کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر دکھ تکلیف اور مرض ہو اور کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ اگر سفر لمبا ہو جو کم از کم 48 میل ہو، اس میں 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعتیں کر دی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ سفر ہوائی جہاز میں ہو یا ریل میں ہو یا بس میں ہو یا موٹر کار میں ہو، اگر سفر میں جلدی ہو، ریل بس نکل جانے کا اندیشہ ہو تو مؤکدہ سنتیں چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ ہاں، وتر کی 3 رکعتیں پڑھنا ضرور واجب اور لازم ہے۔ بعض اچھی خاصی نمازیں عورتیں سفر میں نماز چھوڑ دیتی ہیں، بعض تو سستی کر جاتی ہیں، جیسے بہت سے پکے نمازی مرد بھی سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں۔ بعض عورتیں یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں نماز نہیں پڑھی جاتی کیونکہ مردوں کے درمیان بے پردگی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ عذر بے حقیقت ہے کیونکہ جو برقع پہن کر بیٹھی ہے وہی پردے کافی ہے۔ یہ برقع اوڑھے ہوئے مردوں کے سامنے چل پھر سکتی ہے، پخانا جا سکتی ہے، بھلا نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ یہ شیطانی عذر ہے۔ بعض عورتیں بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز قضا کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں۔ یہ بھی تو جو بچے روتے رہتے ہیں اور دنیاوی کام جاری رکھتی ہیں۔ ایک نماز ہی ایسی چیز ہے جس کے لیے معمولی بات بھی بہانہ بن جاتی ہے اور ذرا نزلہ زکام اور معمولی بخار بھی پہاڑ کے برابر عذر بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ در حقیقت یقین کی کمی ہے۔ قبر و حشر کے حالات اور جنت کے آرام اور دوزخ کے عذاب کا یقین مضبوط ہو تو ہر کام سے زیادہ ضروری نماز کو سمجھا جائے۔ شادی کے موقع پر نماز عورتوں کی غفلت۔ بیاہ شادی کے موقع پر عورتیں اکثر نماز قضا کر دیتی ہیں۔ اپنی نکالی ہوئی رسمیں تو ایسی پابند ہیں جو پوری طرح کرتی ہیں گویا بالکل فرض ہے، خدا کریم فرضوں سے بالکل غفلت برتتی ہیں۔ دلہن جب تک دلہن رہی ہے نماز پڑھتی ہی نہیں، نماز پڑھنے سے اس کو شرم آتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کھانے پینے میں شرم نہیں اور نماز پڑھنے میں شرم آڑے جاتی ہے۔ کسی جا بات ہے۔ دوسری نصیحت رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمائی، عورتوں کی توجہ دلائی کہ پابندی سے روزے رکھے۔ جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں رمضان کے روزے بھی رکھنا۔ پرانی عورتوں کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ نماز میں تو کوتاہی کرتی ہے، مردوں سے آگے رہتی ہے، مگر آج کل کی ابھرتی ہوئی نسلیں اسکول و کالج پر پردہ پورا نماز دونوں سے غافل ہیں۔ غافل ہی نہیں، نماز اور مذاق اڑاتی ہیں۔ اسلام کے کاموں پر فخر
کی جاتی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا، آخر مرنا ہے، قبر کی گود بھی جانا ہے۔ یہ ٹریڈی فیشن، ماڈرن اسٹائل وہاں کیا کام دے گا؟ افسوس آخرت کی فکر نہیں کرتے، گویا ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ تیسری نصیحت، عورت کو یہ فرمائی کہ پاک دامن رہے، عزت و عصمت محفوظ رہے، نسوانیت تعلق صرف شوہر سے رہے اور بس نامے محرموں سے دور رہنا، پردے کا اہتمام کرنا، نظریں نیچی رکھنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، کسی مجبوری سے نکلنا تو کسی محرم کو ساتھ لے کر خوب پردے کا خیال کرتے ہوئے نکلنا۔ ان چیزوں سے عورت کی عفت و عصمت محفوظ رہ سکتی ہے۔ آج کے دور میں یہی چیزیں ناپید ہو رہی ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی بہت سی لڑکیاں تو پردے کا مذاق بناتی ہیں، شرم حیا کو عیب سمجھتی ہیں۔ کالج کے طلباء طالبات میں فرینڈ دوست بن جاتے ہیں، جو چیزیں خلاف عفت ہیں وہ دوستی میں نبھائی جاتی ہیں۔ پھر بن بیاہی ماؤں کی اولاد کوڑے کے ڈھیروں اور نالوں کی گہرائیوں میں پڑتی ہے، سب نظروں کے سامنے ہے، مگر آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہیں کہ شریعت کی پابندی کے مطابق بہو بیٹیوں کو چلانے پر مرد بھی راضی نہیں ہے۔ آخر ان کے ذہن بھی تو دشمنان اسلام یہودی و نصارہ نے مسموم کر دیے ہیں، آزادی کا زہر ملا کر سب کے دماغوں میں فولج زدہ کر دیا ہے، حق بات کی کوئی اثر نہیں کرتی۔ چوتھی نصیحت، عورتوں کی فرمائی کہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کریں۔ شریعت میں شوہر کے بڑے حقوق ہیں۔ قرآن شریف میں فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد حاکم ہیں عورتیں پر ان کے سبب اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، للرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ ان آیتوں میں واضح طور پر مردوں کو عورتوں کا قاصر پرست سرور بتایا ہے۔ اولاد کی پرورش خانگی اور عورتوں نے دل کے باہمی میل محبت شروع سے انجام پذیر ہوتے ہیں، لیکن شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ مردوں کو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت و طاقت زیادہ دی ہے، وہاں اسے بھی زیادہ حوصلہ، ہمت، بہادری، دلداری مردوں میں زیادہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کی وجہ سے مرد کو برتری دی گئی ہے، اس عورت کا سردار بتایا گیا ہے جو سردار اس کی فرمانبرداری ضروری ہوتی ہے، ورنہ کاموں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ دور حاضر کی فیشن لیبل عورتیں مرد کی سرداری تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ بہت سی عورتیں اپنی بیوی اور شوہر کو شوہر کہنے کو بھی آبرو کے خلاف سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بیوی نہیں فرینڈ کہو، بیوی کہنے میں انسلٹ ہے۔ شریعت نے عورت کے لیے کسی ایک مرد سے نکاح کر کے اس مرد کے تحت رہنے کا جو قانون بنایا ہے، اسے دوستی والی بات یہی کو ختم کیا ہے۔ دوستی میں ایجاب قبول کا نکاح گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جس سے دل ملا آنکھ لگی ساتھ ہوئے لیے۔ یہ طریقہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ السلام کے راستے کے خلاف ہے، بلکہ انسانیت کے بھی ہے خلاف ہے۔ آج انسان اپنی انسانیت کی قیمت بھی نہیں پہچانتا، زندگی کے رخ کو محض حیوانیت پر ڈالنے کو کمال ترقی سمجھنے لگا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، جو عورتیں 5 وقتہ نماز کی پابند ہوں، رمضان کے روزے پورے رکھتی ہوں اور عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہوں، یعنی غیر شوہر سے نسوانیت کا تعلق نہ رکھتی ہوں، شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہوں، ایسی عورتوں کو سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنجری دی ہے کہ جنت میں جس سے دروازے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عورتوں کو جنت کی طلبہ نصیب فرمائے اور جنت میں لے جانے والوں کا کاموں پر لگائے۔ صدق